اب ان کا اگلا سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا, تو اللہ تو وہاں بھی مدد. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے, تو اللہ تو مدد کرے نا, میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا, توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا, آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے, لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا, یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دی اپنے آپ کو تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو, یہ تو آپ کا جرم ہے, خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں, اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں, اس کے وہ جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فحش فلمیں دیکھنے کی, تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے, آپ شادی کیوں نہیں کر رہے. اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی, تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے. آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو, ایسے ہی کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو. آپ کا بچہ ایک دفعہ غلطی کرے گا, 2 دفعہ, پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے, سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں ایک غلطی ہوگی, فوجی دوسری غلطی کرے گا, پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے, سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ, 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی ڈھکی توبہ کر لی تھی, جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے, سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا, اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے. اس نے کہا توبہ کر لو نا, معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے, بھلے دوبارہ ہو جائے. صحیح ہے نا, دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی, ایک گناہ آپ سے ہو گیا, آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی, توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا, پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ ہو, غلطی سے ہو گیا, تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھا, بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا, تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو. ایک بزرگ کے پاس لے گیا, اس نے توبہ کی, دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی, پھر میں لے گیا. میں نے کہا بھائی بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس, پھر دوستوں میں بیٹھنا جو, پھر توبہ غلطی ہو گئی. پھر میں لے گیا, ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا, یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے اب توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ میں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کم بخت شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے, کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی, اب نہیں کروں گا. بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے. جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آنی رہی, جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے, بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے, تبھی یقینی جہنمی کسی گنہگار کو نہیں کہا جا سکتا. عین ممکن ہے آپ کی اس اسٹرگل کی بیس پہ اللہ کہے چل بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا, تو بھائی آپ اسٹرگل میں لگے رہو, مایوسی کی باتیں مت کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں, ہم اس زمین کے باپ نہیں ہیں. مغفرت کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں. تو جھکے رہو گے اللہ کے سامنے, لگے رہو گے. ہو سکتا ہے اللہ ویسی کسی فرشتے کو بولے اس کو ٹھڈا مار کے جنت میں بھیج کے, تو جنت میں جانے والا بنتا نہیں تھا بنتا نہیں تھا, چل جا یار کیا کرے, کوشش میں لگا ہوا تھا, چل جا جنت. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چپک جاتا ہے آپ سے, کوئی بھکاری, آپ کو پتا ہے یہ مستحق نہیں ہے, لیکن جان چھڑانے کے لیے آپ کہتے ہیں ایک لات مار کے اس کو 50 روپے دفع ہو یہاں سے, یہ پکڑ پیسے جا. تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے, اللہ کہ توبہ کرتا تو رہتا تھا نا, گناہ پہ
ڈٹ تو نہیں گیا تھا نا, اس کو ندامت تو تھی, روتا تو تھا. تو اللہ میاں ہو سکتا ہے کوئی فرشتے سے کہیں اس کو بنتا نہیں ہے اس کا جنت میں جانا, لیکن اس بے غیرت کو بولو دفع ہو جنت میں, شاید اللہ کر دے. لیکن اگر یہ اسٹائل ہے نا, جو یہ والا اسٹائل ہے کہ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں پوری کرتے نہیں ہیں, میں تو توبہ کی کوشش کر رہا ہوں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, پھر تو مایوسی ہے. اللہ کے سامنے جو اکڑ گیا تو اللہ کا, شیطان اکڑا ہے یار, اتنا پرانا تعلقات اس کے اللہ سے, وہ اکڑا ہی تو تھا, تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے. تو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گنہگار جو تواضع کرنے والا ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے, پرہیزگار جو اکڑ دکھانے والا ہو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو بولو نہیں ہے.